اس کے پالتو ادارے UNO اور عالم اسلام پر مسلط بے ضمیر بے غیروں پر مسلط بے ضمیر اور بے غیرت حکمران مرد آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے ضمیر حکمران، UNO، امریکہ، آج کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان بے ضمیر حکمرانوں کے منہ پر تماچا ہے جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری آزاد کشمیر کی حکومت جس نے اسمبلی میں اپنے بجٹ کا بل پاس کروایا اور 300 گنا اپنی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ احباب عزیز وقار، ان بے ضمیر حکمرانوں کے لیے ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے، بے ضمیر حکمران، بے ضمیر حکمران، گنگے بہرے حکمران، گنگے بہرے حکمران، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بے ضمیر حکمران، بے ضمیر حکمران، بے ضمیر حکمران، UNO، نعرہ بے ضمیر حکمران، زور سنبھالو، بے ضمیر حکمران، بے ضمیر حکمران، UNO، ترکی، طیب پرتگال، بے ضمیر حکمران، نعرہ رسالت۔ آج ستم کا جو پہاڑ اٹھائے جا رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، مردوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس امریکہ کے لیے ہم امریکہ، UNO، بے ضمیر حکمران، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم روزہ رسول کے، ہم چادر بطول کے۔ آج کا یہ احتجاج برما میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف ہے، اور اس ظلم و ستم کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ برما حکومت اور امریکہ اور اس کی پالتو لونڈی جو اقوام متحدہ UNO کے نام سے ہے، اس کو کہ اقوام متحدہ جو اس کے ظلم و ستم پر خاموش ہے، امن عالم کے دعوے دار کے علاوہ امت مسلموں پر مسلط بے ضمیر اور بے غیرت حکمران، امت مسلموں پر مسلط بے غیرت و بے ضمیر حکمران، مسلمان حکومتیں نہیں کیا کہ حکمران نے آواز اٹھائی تو ہم زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ طیب اردگان، چچنیا حکومت، اقوام متحدہ، ادھر ہی کھڑے ہونا ہے۔ یہی کھڑے رہے انشاءاللہ العزیز، مختصر وقت کے لیے یہاں پر علماء کرام بیان فرمائیں گے، تمام احباب سے گزارش تو یہیں پر کھڑے رہیں۔
لمبی تمیز کے خلاف ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے مسجد میں ڈیٹیل سے خطبہ دے دیا، لیکن یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج تمام تر جو امریکہ ہے، اقوام متحدہ چپ ہے اس ظلم کے خلاف، یہ چپ ہے اس دہشت گردی کے خلاف، یہ چپ ہے اس گنڈا گردی کے خلاف، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں طیب اردوان کو، چیچنیا کی حکومت کو، کہ یہ واحد لوگ تھے جو سراپا احتجاج ہوئے، جنہوں نے تھریٹ کیا کہ یہ ظلم و ستم بند کرو۔ یہ بھی چونکہ انتہائی کافی ہے آج کے اس دور میں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر امت مسلموں پہ ظلم بند نہ کیا گیا، ایسی دہشت گردی ختم نہ کی گئی، اگر مسلمان اٹھ گئے تو ان بے ضمیر حکمرانوں کو بھی اپنی آخری خیر بنا لینی چاہیے، اور یونو اور امریکہ کو بھی میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ ہمارے جزاکم اللہ، میں انہیں جذبات کا اظہار کرنے کے لیے مزید گزارش کرتا ہوں جناب ہمارے کھڑگلا سے آئے ہمارے بھائی قاری خلیل صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب قاری خلیل صاحب۔ محمد وسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شامل محترم، وقت کم ہے، میں سب سے پہلے جماعت اہل سنت تحصیل اللہ کو ضلع پنچ کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے آپ لوگوں کی وزارت سے اہل علاقوں میں عورت کو رحمت کی جانب سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ چونکہ ہمیشہ سب لوگوں یہ دکھا کہ کتے میں دنیا میں خیال رکھ لے تو گھر اگر اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں وہ بے گھر تو اور مسلمان لے کے لاتے سے نہ صحیح انسان لے کے لاتے سے تو برما کے ہو کی بہت سی کہتے ہیں نہ لوگوں پر ہم اس عمل پر جیسے ڈاکٹر عبدالقدوس نے مسجد میں جو خطاب کیا پورے خطاب کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ کی اقوام متحدہ کی ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ برما کے جو مسلمان ہیں ان کو اعلیٰ ریاست دی جائے، ان پر ظلم بند کیا جائے، اور آخر میں یونو کی مذمت کرتا ہوں۔ کل ہم نے ان سے کہہ لیا کہ اسے کسی کو جو ہفتہ 10 ختم ہوئی ہزاروں لوگوں کی اور دوسرے کو پیش کر رہا تو برما حکومت نے پیش کیا تو انہیں صبح فون کیا، انہیں آیا آسانی ڈیوٹی کشمیر مشتی اٹھے نہیں، اے سارے ملے لیا ہوئے، اے سارے ملے لیا، اے چور ڈاکو اے لوٹے لے سارے ملے لیا، آسانی سارے نے مذمت کر لیا۔ آج اٹھا کے مذمت کر رہے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں یونو کی، امریکہ کی، اقوام متحدہ کی، ان بے غیرت حکمرانوں کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، چونکہ وقت نہیں ہے، میں سے فصل ختم کرتا ہوں۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین اہل سنت جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اسلم ظفر صاحب اور دیگر علماء کرام، سامعین ذی وقار، میں صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اس جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج وہ شخص جو باہر نہیں نکلتا، جو احتجاج نہیں کرتا، جو آواز نہیں نکالتا، جس کے جسم میں درد پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھے کہ وہ امت مسلموں سے خارج ہے۔ یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ وہ حکمران ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی جاگیردار ہے، کوئی مختصر جامع گفتگو جناب ڈاکٹر اسرار صاحب میں گزارش کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی نوید صاحب جی کی آپ تشریف خطاب کیجیے۔ تو نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تو نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، ہر وہ خون آج کوچہ بازار میں آ نکلا۔ محمد خون صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، انتہائی علم و دانش کی موجودگی میں یہاں بات کرنا اپنے لیے گستاخی سمجھتا ہوں، لیکن حاضرین اکرام ضروری سمجھا، نائن طلبہ اسلام کا ایک کارکن ہونے کے ناطے ان مسلمانوں
हमारे बुजुर्ग सितम हो रहा है। साथ ही मुझे बताया अगर ये बात दिल के कानों से सुनी जाए तो इसमें हमारी भी गलती है। हमारी क्या गलती है कि हमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात से दूरी इख्तियार कर दी है। हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमें हुकूक अल्लाह को छोड़ दिया है, हमने हुकूक इबाद को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब चेचनिया के अंदर, बोस्निया के अंदर, बर्मा के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे जुल्म सितम की याराबारियां बरसाई जा रही हैं। ये सारी की सारी गलतियां हमारी भी हैं। सभी मुझे बताया आपसे यही अर्ज करूंगा कि अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जो रिलेशन है, अपने ताल्लुकात है, वो नमाज से जोड़े, कुरान से जोड़े, इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। इस शेर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बाप भी रहेंगी मक्तब में रन के, कि हमारे बाप भी रहेंगी मक्तब में रन के, हरे हमारे जहाँ को बड़े रसूल में जुड़ाएंगे। हमारे बना मैं इंतजाज करता हूँ। इसके बाद इज्जत में अली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असद जफर साहब से और तशरीफ खाते नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहदकुम मिरआतु अख़ी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम रोसिया जामे मस्जिद सुकमाई बाजार में बहुत ही मार्का तुलारा बड़ी वलवला अंगेज खताब जनाब मुफ्ती वसीम शौकत साहब का हमने सब ने समाप्त किया और उन्हीं की क़यादत में हम यहाँ सारे के सारे हाजिर आए। और वो खताब इतना खूबसूरत था, हसीन था, दिलनशी था कि मैं समझता हूँ कि वो अगर खताब यहाँ हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन वहाँ भी चुके खासी तादाद थी, सारे लोग बड़े मुतमईन हुए। और जिस तरह ये मुझसे कबल यहाँ कहा गया कि मैंने कुरान पाक से एक छोटा सा टुकड़ा आया बैना का तिलावत किया और एक हदीस मुबारका की भी आपके सामने रखी। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, सारे मोमिनीन भाई भाई हैं। और इसके बारे में बड़ी तफसीली बात जनाब मुफ्ती वसीम शौकत साहब ने और यहाँ भी जो हमसे पहले गुफ्तगू जिनने की खताबात किए इस पे इन्होंने भी बड़ा अच्छा खूबसूरत तबसरा किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जी शान कि इन्ना अहदकुम मिरातु अखीही, आयत में है कि सारे मोमिनीन भाई भाई हैं। और हदीस मुबारका के अंदर है कि तुम में से हर एक दूसरे के लिए आईना है, शीशा है। इस हवाले से दो तीन बातें मैं अर्ज करूँगा कि जब हमारे अंदर मरब्बत, मवद्दत, मुवानसत, अख़ुव्वत, इन जज्बात से फिल वाक़या हम जब शुरू भी होंगे, हम अपने अर्ज़ जान बना लेंगे और ना बछौना बना लेंगे, तो फिर कुदरती बात है कि दुनिया के अंदर किसी भी कोने में, किसी भी जगह किसी मोमिन भाई को, मुस्लिम भाई को कोई तकलीफ पहुंचती है, अजियत होती है, कल्बी कर्ब पहुंचता है, तो यकीनन जहाँ भी कोई मोमिन या मुसलमान सुनता है तो उस पर भी एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जैसा डॉक्टर इस्माइल साहब ने बताया कि एक जिस्म की मानी दें और जिस्म के किसी हिस्से में, किसी भी जगह अगर कोई दर्द पहुंचता है, कांटा चुभता है, तो जाहिर है कि पूरे का पूरा जिस्म जो है वो मुस्तरिब हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये कैफियत हमारे अंदर जब आएगी, हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ईमान की नमक है, ईमान मौजूद है। तो जब बेइस हो जाएंगे और फिर हमारे कोई एहसास नहीं होगा, कोई महसूस नहीं करेंगे दुख दर्द, तो फिर इसका आप खुद भी फतवा सादर करेंगे, गिरेबानों में झांकेंगे तो फिर हम किस जगह खड़े हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे अंदर अख़ुव्वत होनी चाहिए, मरब्बत होनी चाहिए और बहुत अच्छी अख़ुव्वत होनी चाहिए, जिसका नज़ारा हम दुनिया के कोने कोने में करें। और अल्लाह से उम्मीद हो आपके, अल्लाह पाक ने वादा कर रखा है कि अगर आपके अंदर ईमान है तो आप सबके सब बुलंद होंगे, अफ़ाला होंगे, कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमेगी। लेकिन ईमान में कमी होगी तो फिर ज़ाहिर है कि उसके नताइज जो है वो जिस तरह आज आप देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त यही करूँगा, दुआ भी आप करें और हमेशा हमेशा के लिए शीशा पीला दीवार बन जाए, अख़ुव्वत और मरब्बत का मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चूँकि यहाँ चंद सहाफ़ी हजरात अभी तशरीफ़ लाए, सारे अहबाब का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
اور جو دیگر شعبہ ہے جن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف ہے چونکہ پہلے جو پروگرام ہمارا چاکر ہوا یا اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے مطابق ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی فون آیا کہ وہاں UNO آفس کے سامنے ہمارے کچھ ٹی وی کے لوگ وہاں موجود تھے جس میں وقت نیوز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہاں کھڑے ہیں تو انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. اور ان احباب کے لیے جو ابھی بھی آئے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارا یہ احتجاجی پروگرام جو اچانک بنا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج آپ کے جو دستخطوں کے مہم جو ایک ہفتے کی مہم چلائی تھی تاکہ برما کے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کو بند کیا جا سکے. ہم اپنے دستخطوں کے ساتھ وہاں احتجاج کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اس کا بھی ایک پروگرام ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے آ گیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے دستخط وہاں پہنچ رہے ہیں. تو ہماری یہ خواہش تھی ہمارا جو یہ پتا کرتا ہے کہ آپ نے جو درجوں کو اس فقیر المسائل تعداد میں یہاں آپ نے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں میڈیا والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اقوام متحدہ جس سے اصل بات یہاں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے کرنی ہے یہ آج آپ دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بحث ایک بڑا مشہور لکھولا ہے جو عرصے سے آپ سنتے آ رہے ہیں. آج بھی جو میں اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. آج بھی وہ جو ہے وہ ایک جو جابر ہے یا جو ظالم ہے اس کی رکھیل کا کردار ادا کر رہی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور اس اجتماع کے ساتھ سے ہم یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ یونو کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ یہ اس طرح کا اس کا کردار بھیانک مسلمانوں کے خلاف ہے اسی طرح کا بھیانک اس کا کردار رہا تو پھر دنیا کے مسلمان یہ کب تک خاموش رہیں گے. آخر کار انہوں نے اٹھنا ہے اور جب یہ اٹھیں گے تو پھر یقین کرے دنیا کو پھر اس آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کچھ کرنا ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب ضلع پنچ کے ہمارے جو رہنما ہیں ہمارے صدر جماعت اہل سنت کے جناب مفتی وسیم شوکت صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف افتتاح فرمائیں. جناب وسیم شوکت صاحب الذي ارسل رسوله بالدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے. یقین پیدا کر لے غافل کہ مغلوب گناہ تو ہے. پرہے چرخ نیمی فال سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے. کاربین اہل سنت اور کارکنان اہل سنت اور جملہ تنظیمات اور عوام اہل سنت آپ جس تعداد میں یہاں پہ شریک ہوئے اور جملہ تنظیمات اور جملہ عوام ہم آپ کے تہ دل سے مشکور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ شرکت قبول فرمائے. اس دھوپ میں آپ کھڑے ہیں اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. محترم سامعین برما میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر کوئی دو بلکہ یہ چیز سرکاری سرپرستی میں جو برما کی آرمی ہے اس وہ جو ہے یہ قتل عام کر رہی ہے. وہاں کی جو وزیر اعظم ہے جس کو جمہوریت کے اوپر نوبل انعام یافتہ کیا گیا ہے اس کو نوبل انعام دیا گیا ہے. اس سے جب برما میں جو ہیومن رائٹس ہے اس کی تو پوری الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس کو سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ امتیازی سلوک جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم یہاں پہ جو ترکی کا صدر جو مرد مجاہد ہے جو اس نے مجاہدانہ اور مردانہ واجب بیان دیا ہے ہم اس کو بھی خراج تحسین پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ آخر میں ہمارا کشمیر کے جو شعبہ ہیں اور اسی طرح جو برما کے مسلمان ہیں جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے آخر میں دعا بھی کریں گے. اب ہمارا آخری جو خطاب ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب سے. اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ اپنے قلوب و اذان کو حاضر رکھیں. انشاءاللہ اس سارے جلسے کا پرمنز جو گفتگو ہونے ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے کرنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے ہی کہ زمانے کی نئی سرخ سفید ظلمتیں
زمانے کی نئی شخص پہ ضرورت ہو، یہ سازشوں کی ملک جی بساط اب سمیٹ لو کہ جاگتا ہے ہمارا ایک ایک نوجوان، ہم عظمت رسول کے پاس با ہے پاس با، اور دلوں میں جو جذبہ محبت رسول ہے، دلوں میں جو جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈرائیں گی بلا کسی یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس با ہے پاس با، اور ہمیں جو رائے حق سے ہٹائے گا ہمارا ایک ایک کارکن اس کو بتائے گا کہ محبت رسول کا یہ بھی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل آپ سے گزارش کروں گا فرش غاز نعرے سے ان کا استقبال۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل سنت آزاد کشمیر کے قائدین اور جمی اہل ایمان، ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری درخواست میں آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ دور کی تمازت یہاں محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان برمی مسلمانوں کی تکلیفوں کو بھی ذرا سامنے لائیں جو آج سے نہیں 200 سال سے مسلسل جن کا خون بہا جا رہا ہے، ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزاد فضا میں جینے کا یہ موقع دیا ہے، لہذا اس مرحلے پر کوئی تفصیلی بات نہیں تھی، ہم صرف چند مطالبات رکھنا چاہتے ہیں۔ اول یہ کہ OIC اور پاکستان کی حکومت یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرے، اور اس فیصلے سے پہلے عالم اسلام کی جتنے مسلمان ملک ہیں وہ سب برما کی حکومت کے جتنے سوارل خانے ان کے سامنے وہ دھرنا دیں۔ برما کے سوارل خانے جہاں پوری دنیا میں، جہاں مسلمان دنیا میں یا غیر مسلم ہیں، جہاں مسلمان ہیں وہاں دھرنا دیں، اور ساری مسلمان ریاستیں برما کے تمام سفارتکاروں کو جھوٹے مار کے اپنے ملکوں سے نکالیں۔ اور اس کے بعد اب ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ان کو واپس سے وہاں ظلم بند کیا جائے، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ریاست برما کی، روہنگیا مسلمانوں کی وہ ریاست 350 سال تک مان رہی ہے، اس ریاست کو آزاد ریاست کے طور پر دوبارہ بحال کرانے کے لیے ساری مسلمان حکومتیں کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آنگ سان سو چی جس کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا تھا، اس کو اس سے امن کا نوبل پرائز واپس لیا جائے اور اس کو دنیا میں خونی میری قرار دیا جائے۔ اہل مغرب اگر خونی میری کے طور پر پروٹسٹنٹ طبقے کے لوگ خونی میری ان کے موجود ہے، یہ آنگ سان سو چی یہ نوبل پرائز کی مستحق نہیں ہے، یہ اس کا سارا دامن مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہے، آج سے مسلمان اس کو خونی میری قرار دیں گے۔ اس کے علاوہ اب بدھوں نے مسلمانوں کو للکار دیا ہے، ان بدھوں نے مسلمانوں کو للکارا ہے، یہ آج کی بات نہیں، ایک عرصے سے یہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بدھ دہشت گرد یہ پہلے سری لنکا میں تھے، سری لنکا کی ایک حکمران کو انہوں نے قتل کیا مگر سارا عالمی ضمیر سویا رہا۔ آج BBS کے نام سے یہ جو برما کے دہشت گرد بدھ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، ان کو پتہ نہیں تمہاری تربیت کیسے ہوئی ہے، تمہارے بدھ نے تو یہ تعلیم دی تھی کہ کسی ذی روح کا قتل انسانوں کے قتل کے مترادف ہے، یہ لڑنا مرنا خون دینا یہ تمہارے نصیب میں نہیں، تم نے باغیرت قوم کو للکارا ہے۔ اب روز زمین پر جب تک برما میں ایک آزاد حکومت قائم نہیں ہوگی مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لہذا ان کو شاید مسلمانوں کی خون کا احساس نہیں ہے، ہماری غیرت ایمانی کا احساس نہیں ہے، ہم اپنے حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ظالموں تم بھی طیب اردگان کی طرح سے عالم اسلام کی نمائندگی کرو، تم بھی گروزنی کے چچنیا کے مسلمان
مسلمانوں کی طرح سے عالم اسلام کی نمائندگی کرو. ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کا ضمیر بھی شاید جال جائے گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور آئندہ ہم ضائع عمل آپ کو دے گے کہ ہم نے یہ جو سرزمین ہے الحمدللہ یہ غازی اور شہداء کی سرزمین ہے. کہیں کسی سرزمین میں غلامی کے خلاف اگر آواز اٹھے, ظلم کے خلاف آواز اٹھے تو راولا کوٹ کبھی اس میں پیچھے نہیں رہے گا. اللہ آپ سب کو توفیق دے. الحمدللہ ہمارے احباب نے وہاں بھی مسلم نے وہاں کام شروع کیا ہے. 1000 گھر وہاں تعمیر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی اگر ضرورت پڑی ہم ان کی جانی مالی ہر طرح سے مدد کریں گے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری کال پر یہاں تشریف لائے. انشاءاللہ ہم آخر میں ان شہداء کے لیے اور جو بارڈر پہ اور جو کشمیر میں مسلمان شہید ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ